اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر مومن کی موت کا منظر۔ مرتے وقت غیر مومن کو کس طرح سزائیں دی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الحون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کاش تم دیکھو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکال لو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات کا تکبر کرتے تھے۔ وقال اللہ تعالی الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیوں نہیں، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے۔ اب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہوگے، پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ استغفر اللہ۔ غیر مومن کی موت جب ہو جاتی ہے اور پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر ان کی مہمانی کھولتے ہوئے پانی سے ہوتی ہے، کھولتا ہوا گرم پانی سے ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، وَعَمَّ إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو ایسی بری سزاؤں سے، اللہ ایسی موت سے، ایسے عملوں سے محفوظ فرما۔ اور پھر ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ قال اللہ تعالی، فرمایا اللہ تعالی نے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔ کافروں کی روح کا موت سے بھاگنے کے لیے جسم میں دوڑنا۔ جب کافروں کی روح قبض ہونے لگتی ہے، جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی روح خود جسم میں دوڑنے لگ جاتی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصت اور آخری سفر پر جانے کی قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اتر کر آتے ہیں، جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں تو وہ اس کے تحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر مالک الموت آتے ہیں اور اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اے نفس خبیث، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ تو یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور وہ مالک الموت اسے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ اسے پکڑتے ہیں تو وہ فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار میں سے 20 اسے ان کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں۔ عذاب دے کر کبھی بھی موت نہ مانگنا۔ یہ غیر مومن جو ہیں وہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کریں گے، وہ موت سے اسی لیے تو بھاگتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے دشمن پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے، جو دیکھتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اس کی روح نکلے، اور اللہ اس کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کافر۔ مسلسل عذاب کی خبر پانا، اور جب انہیں مسلسل عذاب کی خبر ملتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ گناہ گار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں، نکل اے خبیث روح،
جو خبیث جسم میں تھی نکل اس سے، قابل مذمت ہو کر اور کھولتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری اور دیگر اس کے اہم شکل کئی طرح کی عذاب کی خوشخبری بھی اس کے سامنے یہ جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یقیناً جب کافر کی روح نکلتی ہے، حماد راوی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بدبو اور اس پر کی گئی لعنت کرنے والے کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم سے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی مردار کی سب سے زیادہ بدبو زمین پر پائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، کہا جاتا ہے کوئی مرحبا نہیں اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا، لوٹ جا برائی کے ساتھ کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کی جس گروہ کے ساتھ سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا برترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازے کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد پڑی ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے نکے میں سے داخل ہو جائے۔ پھر اللہ ذل و جل فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال سجین میں لکھ دو جو سب سے نچلی زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو بہت برے طریقے سے پھینکا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے آسمان سے گر پڑا، پھر اسے پرندے اچک لیں یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا ڈالے، پھر اس کی روح اس کے بدن میں لٹا دی جاتی ہے۔ قبر میں نہ جانے کی تمنا کرنا، کافر کبھی بھی قبر میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا۔ کافر اسلام کو قبول کیوں نہیں کرتے، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ وہ موت سے بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی کچھ نہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے۔ سیدنا ابو سعد خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر مرنے والا نیک نہیں ہوتا تو اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے بربادی، تم اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی یہ آواز انسان کے سوا اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اور ایک اور روایت میں آپ کے پاس مستقل ہو کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی کریا اور اس کے کپڑے انتہائی گندے ہوتے ہیں، اس سے بہت بری بدبو آتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے غمگین کرے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ فوت شدہ آدمی کہتا ہے تجھے بھی اللہ بری خبر سے بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ انتہائی کبیح چہرہ ہے جو شر لایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خبیث عمل ہوں، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت سے بہت ہی پیچھے اور سست تھا اور اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت جلدی کرنے والا تھا، اللہ تجھے برے ہی بدلہ دے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم سب کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے کہ ہم دن میں اللہ کی کتنی اطاعت کرتے ہیں، کتنی فرما برداری کرتے ہیں اور کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ جن لوگوں نے اتنی مشکلات اٹھا کے اتنی قربانیاں دے کے دین کو حاصل کیا ہے، قدر تو ان کو ہے۔ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صراط مستقیم کے راستے پر چلائے، ہمیں ایسا مومن مسلمان بنائے کہ ہم
اللہ کی فرما برداری اور اس کے نبی کی فرما برداری کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسے کافر لوگوں میں شمار نہ کرنا، اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے عملوں کی طرف نہ دیکھنا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا تیری صفت ہے۔ اللہ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف کر دے۔ اللہ بے شک میں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اللہ بے شک میں کاہلی، شدید بڑھاپے، بزدلی، بخل، دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ اس لیے عذاب قبر سے پناہ مانگنا۔ اللہ اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما اور اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس سے پانی اول اور برف سے دھو دے اور اس سے خطاؤں سے اور اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہترین گھر عطا فرما اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما اور اس کے زوج سے بہترین زوج عطا فرما اور اسے جنت میں داخل فرما اور اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔